بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول الامین اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ الذاریات کی 52ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ پہلے ہمیں لفظ عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی ہے بندہ، یعنی عبادت کے معنی ہوئے بندگی۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو یہ بندگی ہے اور یہی عبادت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو روزے، نماز اور حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، یہ کیوں کی گئی؟ تو یہ دراصل اللہ کی بندگی جو ہمیں پوری زندگی میں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں۔ اور ابھی استقبال رمضان کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اس بندگی کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی پوری زندگی میں ہمیں جو اللہ نے اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، ہمیں اس کے لیے روزہ کیسے تیار کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم لوگ کھانے اور پینے تک سے رک جاتے ہیں، یعنی جائز اور حلال چیزوں سے بھی ہم اللہ کے حکم سے رکتے ہیں۔ سحری کے وقت سے لے کر کے، یعنی طلوع فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کچھ نہیں کھانا پینا ہے، جبکہ عورتیں تو خاص کر افطار کی تیاری میں لگی ہوتی ہیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتی ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے نا۔ تو روزہ اس بات کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اللہ کے خوف سے وہ ہر غلط کام سے رک جائے، یا جس کام سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اس میں آپ کو لاکھ فائدہ نظر آ رہا ہے یا آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن ہمیں اس کام سے رک جانا ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اس کی بہت بہترین تربیت روزے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا کہ جب ہمیں پوری زندگی میں عبادت ہی کرنا ہے، اللہ کی بندگی ہی کرنا ہے، تو رمضان کے مہینے میں لوگ بہت سی چیزوں سے رک جاتے ہیں، لیکن پھر رمضان کے بعد پھر وہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ عید ہی کے دن سے، عید کی خوشی میں بھی بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ فلمی گانے بجنے لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، بڑے بڑے شہروں میں تو ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے رکنا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں تو ہم نے عبادتیں کی، یا بعض جگہ نہیں بھی کرتے ہیں لوگ۔ آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کو اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ عید کا جشن ہی منانے کی تیاری میں لگے رہتے ہیں رمضان بھر، جبکہ ہمیں روزہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کی غرض یہ بتائی گئی کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی امت مسلم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب کی ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی غرض یہی تھی کہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، لوگ ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت دوسری کتابیں بھی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی۔ تورات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان المبارک کے مہینے میں دیے گئے۔ تو ہمیں کتاب پاک سے بھی اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑنا ہے، تاکہ ہمیں جب علم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کن کاموں سے رکنا ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے، تو ہم کیسے اس کی پابندی کر پائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں، اور وہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے صبح سے کھانے اور پینے سے چھٹی دی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن مکمل کیا، اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب عرب کے لوگوں کی تو زبان ہی عربی تھی،
تو उन लोगों के बारे में जब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अगर 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया तो उन्होंने कुछ नहीं समझा, तो फिर हमें तो हम अगर पूरे महीने भर भी 2 खत्म 4 खत्म, बल्कि इसका मुकाबला भी होता है कई जगह, कुछ लोगों में मुकाबला होता है कि किसने कितनी बार कुरान खत्म किया, तो इससे क्या हासिल होने वाला है जब तक हमने समझा ही नहीं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कुरान पाक में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और इसी सूरह में आगे है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि खैर का मतलब होता है भलाई, अल्फ मतलब 1000, शहर के माना है महीना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये महीना रमजानुल मुबारक के महीने की बात हो रही है कि रमजानुल मुबारक के महीने की जो एक रात है लैलतुल क़द्र जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो उस रात के खैर से हम फैज़याब हों, और ज़्यादा से ज़्यादा उस रात हम अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ हमें मांगने की ताकीद की गई है। इस दुआ के भी माना ये है कि अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे, माफ़ करना तुझे पसंद है, बस तू हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। बंदे से पूरी जिंदगी में गुनाह जो है वो होते रहते हैं, कोई दावा नहीं कर सकता है कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो वो गोया फरिश्ता होने का दावा कर रहा है, वो इंसान है ही नहीं। इसलिए ये नबियों ने भी ये दो हमें ये सिखाया कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते रहना चाहिए। और शब कदर की रात जो है वो रमजान में है, उसमें हमें अल्लाह से ज़्यादा माफ़ी तलब करनी चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, कुरान से अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके कुरान के इल्म को आम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौला ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। बुखारी की हदीस है जिसका तर्जुमा है जिस किसी ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ही न छोड़ा तो उसका खाना और पानी छुड़ा देने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। झूठ हर बुराई की जड़ है। इंसान झूठ कब बोलता है? जब वो अपने किसी गलत काम को सही ठहराना चाहता है, अपने किसी गलती को छुपाना चाहता है, या झूठ जो है वो बुराई ही की तरगीब देता है। झूठ बोलने की जरूरत ही उसी इंसान को पेश आती है जो कुछ गलत कर रहा हो। तो झूठ जो है वो सभी बुराइयों का दरवाजा खोलता है, इसलिए झूठ से सख्ती के साथ परहेज करने के लिए कहा गया है, रोजे की हालत में भी और रोजे के बाद भी। अल्लाह सच्चे लोगों को पसंद करता है। हक के मुकाबले में बातिल का लफ्ज जो है बोला जाता है, यानी सच के मुकाबले में झूठ। तो हमें सच पर अमल करना है, और इस्लाम दीन बरहक है, इस्लाम पर हमें कायम होने की खुद भी कोशिश करनी है, और तमाम लोगों को मिलकर यह काम करना है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश करना है। तो आइए इस रमजान हम ये अहद करें कि हम अल्लाह के दीन पर खुद भी ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे, और कुरान से और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।